قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتاب. محترم سامعین، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کو عوامی تجوید کورس میں خوش آمدید۔ آج تجوید کورس کا ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اجمالی عنوانات۔ آج کے سبق میں لحن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، لحن کی قسمیں، لحن جلی کی تعریف، لحن جلی کی 4 صورتیں اور لحن جلی کا حکم، لحن خفی کی تعریف اور لحن خفی کا حکم۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ لحن کی لغوی تعریف: لام کے اوپر زبر، ہا کا سکون اور نون بھی ساکن، لحن۔ اس کے 2 ادائیگی ہیں اس کی، ایک لحن ہے ہا کے زبر کے ساتھ، ایک ہا کے سکون کے ساتھ۔ ہم نے جو یہاں پڑھنا ہے وہ ہا کے سکون کے ساتھ لحن۔ جب ہا کو ساکن کریں لحن، اس کی لغوی تعریف ہوتی ہے غلطی، اور لحن کی اصطلاحی تعریف تجوید کے خلاف پڑھنا، غلط پڑھنا، بے قاعدہ پڑھنا، یہ لحن کی اصطلاحی تعریف ہے۔ لحن کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم لحن جلی، دوسری قسم لحن خفی۔ لحن جلی کی لغوی تعریف: لحن جلی کا لفظی معنی ہے واضح غلطی، بڑی غلطی، یعنی ہر ایک سننے والے کو اس غلطی کا احساس ہو، اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن جلی کی اصطلاحی تعریف: تجوید کے خلاف پڑھنا، غلط پڑھنا، یہ لحن جلی کی اصطلاحی تعریف ہے۔ جیسے حمزہ کو عین پڑھ دینا، ہا کو ہا پڑھ دینا، صاد کو سین پڑھ دینا، یہ واضح غلطی ہیں کہ ہر آدمی ان غلطیوں کو محسوس کر سکتا ہے، ہر آدمی کو ان غلطی کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس کو لحن جلی کی اصطلاحی تعریف کہتے ہیں۔ پھر لحن جلی کی 4 صورتیں ہیں۔ لحن جلی 4 قسم کی غلطی کو کہا جاتا ہے۔ پہلی صورت تبدیل حرف بالحرف، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا۔ جیسے الحمد، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں الحمد۔ اسی طرح انعمت، عین کی جگہ ہم حمزہ نکال دیں انعمت۔ اسی طرح علیہم، ہم عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیں علیہم۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جن کو لحن جلی کی پہلی صورت کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے یہاں پر بدل دیا گیا۔ لحن جلی کی دوسری صورت زیادتی حروف، یعنی کسی حرف کو زیادہ کر کے پڑھنا، کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، اور یہ غلطی زیادہ تر عموماً
حرکات کو لمبا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، زبر زیر پیش کو کھینچ کر پڑھنے سے ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ، الحمد دال کے اوپر پیش ہے، اس پیش کو اگر کھینچ کر پڑھیں گے تو الحمدو، یہاں پر واو پیدا ہو گیا، واو بڑھ گیا۔ اسی طرح للہ، ہا کے نیچے زیر ہے، ہم نے ہا کو کھینچ کر پڑھا للہ، یہاں پر یا بڑھ گئی، تو زبر زیر پیش حرکات کو کھینچنے کی وجہ سے لحن جلی کی دوسری صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ لحن جلی کی تیسری صورت نقصان حروف، یعنی کسی حرف کو کم کر دینا، کسی حرف کو ختم کر دینا، اور یہ غلطی عموماً کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو لمبا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کو کھینچ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے لم یولد، سورہ اخلاص کی آیت ہے، لم یولد، یہاں پر یا کے بعد واو حروف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب اگر ہم نے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا، لم یولد پڑھ دیا، تو حروف مدہ جو واو تھا نہ کھینچنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، ایک حرف کم ہو گیا۔ اسی طرح ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، یہاں پر لفظ اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ہم نے سبحانک اللہم پڑھ دیا۔ یا اسی طرح ہم پڑھتے ہیں وتعالی جدک، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کھڑی زبر کو اگر کھینچ کر نہ پڑھا وتعالی جدک، تو کھڑا زبر الف کی جگہ پر ہوتا ہے، تو ہم نے ایک حرف کو کم کر دیا۔ تو نقصان حروف، کھڑی حرکات حروف مدہ کو لمبا نہ کرنے کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہوتی ہے۔ لحن جلی کی چوتھی صورت حرکات سکنات میں غلطی کرنا، یعنی کسی حرف کے اوپر زبر زیر پیش حرکت تھی، اس کو ساکن کر دیا، یا کوئی حرف ساکن تھا اس کو حرکت دے کر پڑھ دیا، یہ لحن جلی کی چوتھی صورت ہے۔ جیسے انعمت، حمزہ کے بعد نون ساکن ہے، اس طرح عین کے بعد میم ساکن ہے، اگر اس نون کو ہم حرکت دے دیں انعمت، یا میم کو حرکت دے کے پڑھیں انعمت، ساکن حرف کو متحرک کر دیں، الحمد پڑھتے ہیں ہم الحمد، الحمد، لام کے اوپر زبر پڑھ دیا، تو ساکن حرف کو متحرک کر دیں، یا متحرک حرف کو ساکن کر کے پڑھیں، تو یہ لحن جلی کی چوتھی صورت بنتی ہے۔ یہ چار صورتیں ہیں لحن جلی کی۔ پہلی صورت تبدیل حرف بالحرف، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا۔ دوسری صورت زیادتی حروف، کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا۔ تیسری صورت نقصان حروف، کسی حرف کو کم کر کے پڑھنا۔ چوتھی صورت حرکات سکنات میں کوئی سی بھی غلطی کرنا، یعنی متحرک حرف کو ساکن کر دیں، ساکن حرف کو متحرک کر دیں۔ یہ لحن جلی کی چار صورتیں بنتی ہیں۔ لحن جلی کا حکم، لحن جلی کا حکم، لحن جلی کی غلطی حرام ہے۔ لحن جلی کی غلطی کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑی غلطی ہے، ناجائز ہے، اور کبھی کبھار لحن جلی کی غلطی کی وجہ سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا آپ نے لحن جلی کی ان چار صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اگر تلاوت کرتے ہوئے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی اور اس غلطی کی وجہ سے معنی میں فرق پڑتا ہو، تو بسا اوقات نماز بھی انسان کی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے لحن جلی کی غلطی سے بچنا فرض عین ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ لحن کی دو قسمیں پڑھی تھی ہم نے، پہلی قسم لحن جلی، دوسری قسم لحن خفی۔ لحن جلی کی تعریف، لحن جلی کی چار صورتیں، لحن جلی کا حکم، یہ ہم پڑھ چکے۔ اب لحن خفی پڑھتے ہیں۔
لحن خفی کی لغوی تعریف ہے ہلکی غلطی، پوشیدہ غلطی، یعنی جو غلطی واضح نہ ہو، ہر ایک کو اس غلطی کا علم نہ ہو سکے، پتہ نہ چل سکے۔ لحن خفی کی اصطلاحی تعریف ہے قرآن مجید کو بے قاعدہ پڑھنا، یعنی حروف کی خوبصورتی کے جو قواعد قراء کرام نے مقرر کیے ہیں ان کے خلاف قرآن مجید پڑھنا، جیسے موٹے حرف کو باریک کر دینا، را موٹی پڑھی جاتی ہے، را کو باریک پڑھ دیا، ایک جگہ غنہ ہو رہا تھا ہم نے غنہ نہیں کیا، غنہ نہیں تھا ہم نے غنہ کر دیا۔ جو اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں ان کے خلاف پڑھنا، یہ لحن خفی کی اصطلاحی تعریف ہے۔ لحن خفی کی غلطی کا حکم یہ ہے کہ لحن خفی کی غلطی مکروہ ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے۔ نماز تو اس غلطی سے نہیں ٹوٹتی، نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن ہلکی غلطی سمجھتے ہوئے اس غلطی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بچنا اس سے بھی ضروری ہے۔ یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔